لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی معارف الحدیث کتاب الرقاق حدیث بہت اہم ہے. یہ ہمیں متوجہ کر رہی ہے کہ ہمارا جو دھیان ہے وہ کس طرف ہونا چاہیے جنت حاصل کرنے کے لیے، کہ جنت کے حصول کا اصل ذریعہ کیا ہے. جنت کے حصول کے بہت سے ذرائع ہیں، لیکن ان سب میں جو اہم ترین ذریعہ ہے کہ جس کے بغیر کسی صورت جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ حدیث اس کی طرف ہے. عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل احد منکم عمله الجنة ولا يجیرہ من النار ولا انا الا برحمت اللہ. یہ ہے وہ اہم حدیث جو یہ بتا رہی ہے کہ جنت میں داخلے کا اصل سبب کیا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل احد منکم عمله، تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا. ولا یجیرہ من النار، نہ ہی اسے آگ سے بچا سکتا ہے. قربان جائیں. ولا انا، اور نہ میں، نہ ہی میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف کو بھی اس بات کو منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے لیے بھی یہی بات ہے. الا برحمت اللہ، سوائے اس کے کہ کیا؟ اللہ کی رحمت کے. اللہ کی رحمت ہی ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے، ہمارے اعمال صرف جنت میں جانے کا سبب نہیں ہیں. لیکن سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے کہ جس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ یہ جو اعمال ہیں یہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ضرور ہیں، کہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے اعمال ہیں، کہ ہم اعمال کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو. یہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ہے. قرآن کی ایک آیت سیکھ لینا سب سے افضل ترین عمل ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے. میں آپ کو یہ حدیث بار بار سناتا رہوں گا، بار بار. اس وقت پورے کرہ ارض پہ سب سے افضل کون ہے؟ جو قرآن سیکھ رہے ہیں یا جو سکھا رہے ہیں. اور یہ سوائے اللہ کی توفیق کے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. آپ یہاں آئے ہیں اس کی توفیق سے، میں یہاں کھڑا ہوں اس کی توفیق سے، اس کی رحمت سے. جزاکم اللہ خیرہ. ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے منقطع ہوا تھا. میں آپ کے سامنے آیات کی تلاوت پھر کر دیتا ہوں. سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه
وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو پورا رکوع ہے، یہ اس کا پہلا حصہ جس میں اللہ عز و جل نے فرشتوں سے خطاب کیا کہ اللہ خلیفہ بنانے والے ہیں، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام اور جو اماں حوا علیہ السلام جو ہے ان کو کیا، ان کے بارے میں ہے کہ ان کو وہاں رہنے کا آپ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا جنت میں، پھر شیطان نے ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا، پھر دونوں کو اتارا گیا، پھر آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ توبہ کی۔ یہ وہاں تک کا ایک مختصر ہے، یہ مختصر یعنی آپ سمجھ لیجیے یہ تعارف ہے۔ اس کی جو تفصیلی وہ سورہ دوسری صورتوں میں موجود ہے جس کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ جب وہ موقع آئے گا اس کو ہم وہاں دیکھیں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں کہاں سے ہوا، اذ قال ربک للملائکہ خلیفتن۔ یہ بک آپ نے ساتھ لے کے آنی ہے روزانہ، یعنی کلاس کے اندر یہ بک آپ نے ساتھ لے کے آنی ہے۔ میں نے اس کے اندر مادوں کے جو ہے وہ لکھ دیے ہیں، جہاں بھی کوئی مسنگ ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ دیکھیں از وغیرہ یہ جو چھوٹی چھوٹی، اس کا میں آپ کو میں اجمالی طور پہ بتا دوں گا، باقی آپ کلاس کے بعد اس کو تفصیلی اس نوٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تفصیلاً کیا لکھا ہوا ہے۔ جی پہلا ورڈ ہے، پہلا تو ہے واو، اور واو کون سا ہے؟ یہ استئنافیہ، واو استئنافیہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی جو واو ایسا واو جس سے نیا جملہ شروع ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ استئنافیہ، ٹھیک ہے۔ ایک واو عطف ہوتا ہے جو پیچھے کنیکٹڈ ہوتا ہے، پھر ایک واو حالیہ ہوتا ہے جو حال بیان کر رہا ہوتا ہے، اور یہ استئنافیہ مطلب یہاں سے پچھلے جملوں کے اثر ختم، نیا جملہ شروع۔ اذ قال، ایک ہم نے پڑھا اذا، اذا ہوتا ہے جب، اور اذ ہے جب کے، اذ ہے جی جب کے۔ اب یہاں پہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، اذ کا مطلب کیا ہے؟ جب یا جب کے۔ اذ ظرف زمان ہے، یعنی اس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کے وقت کا مفہوم موجود ہوتا ہے۔ اذ اکثر زمانہ ماضی کے لیے آتا ہے اگرچہ مضارع پر داخل ہوا ہو، صحیح ہے جی، یعنی اگر مضارع پہ بھی آ جائے تو معنی کیا کرتے ہیں ہم؟ ماضی کی طرف کر دیتے ہیں۔ جیسے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اس کے بعد فعل بھی آ سکتا ہے۔ چلیں یہاں تک تو آپ مزید اس کی تفصیلات اسی میں دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے 7 ایگزامپل دی ہیں، یہ اس میں بڑی زبردست بات ہے کہ آپ کو فوراً مفہوم سمجھ آ سکتا ہے۔ چلیں جی، اذ قالا، جب، قالا قاف واو لام مادہ، اجوف ہے فعل ماضی واحد مذکر، قالا واحد مذکر، اس کا کون ہے؟ فاعل ہے اس کا۔ اذ قالا، اس نے کہا۔ اب فاعل ہم کیسے تلاش کرتے ہیں؟ اعرابی طور پر دیکھیں، اعرابی طور پہ کون فاعل ہے؟ ربو، کیوں؟ مرفوع ہے، حالت رفع میں ہے، اور یہ مرکب اضافی ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اب فعل ماضی، ربو کا فاعل ہے اس میں، آپ کے رب نے، جب آپ کے رب نے فرمایا، لام حرف جر، للملائکتی، متعلق فعل فرشتوں سے، یہ متعلق، اور متعلق کیوں ہم کہہ رہے ہیں اسے؟ جب حرف جر آ جائے جملہ فعلیہ میں تو متعلق فعل ہوتا ہے، اور جب جملہ اسمیہ میں آ جائے تو متعلق خبر ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے۔ اچھا یہاں سے دیکھیں، جب کالا سے بات شروع ہو رہی ہے نا، تو کالا کا مطلب کوئی بات کی اللہ نے۔ اب یہ جو وہ بات کہلائی جا رہی ہے اس کو مقولہ کہتے ہیں۔ کیا جی؟ مقولہ، کال کا مقولہ، نہیں مقولہ، بات۔ یہ جو میں آپ سے، میں نے کچھ بات شروع کی اور اس کے اندر میں نے آپ کو کوئی انفارمیشن دینی تھی، وہ میرا مقولہ ہے، یعنی وہ میری بات ہے پوری۔ یعنی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کیا کہا؟ وہ جو کہا اسے مقولہ کہا گیا۔ یہ ہے وہ پورا مقولہ کہ اللہ نے ان سے کیا کہا، صحیح ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا اوپن کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ انا جاعل،
جاعلن سے مراد کیا ہے جی؟ اسم الفاعل کا صیغہ، جعل یجعل، جاعلن بنانے والا، انا جاعلن میں بنانے والا ہوں، یعنی میں بنانے والا ہوں، فی الارض، اب دیکھیں یہ ہو گیا مبتدا، یہ خبر نکرہ آ رہی ہے، فی الارض زمین میں، فی حرف جر زمین میں، متعلق خبر ہو گیا، یہ جاعلن کے متعلق ہو گیا، انا جاعلن فی الارض میں زمین میں بنانے والا ہوں، کیا بنانے والا ہوں؟ خلیفتن، یہ خلیفتن نائب، نصب آ رہا ہے، اب یہ سوال ہے جس کا جواب چاہیے کہ نصب کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو جاعلن ہے یہ کام ہے، جاعلن کیا ہے؟ کام ہے نا، تو یہ اس کام کا مفعول آ رہا ہے، حالانکہ یہ ایز اٹ از ماضی مضارع فعل کو نہیں ظاہر کر رہا، لیکن یہ کام کا نام ہے، تو جب کوئی کام ہو رہا ہے تو پھر اس کا مفعول بھی ہوگا، تو یہ اس کا مفعول ہے، کیا نا جاعل فی الارض خلیفتن، خلیفتن نکرہ، میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اب آگے چلتے ہیں، یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں جی معذرت، انی، انا تاکید کا آ گیا، انا پلس آنا، انا آنا کو نصب کر دیا، وہ کیا بنتا ہے؟ انی، یقیناً میں بنانے والا ہوں۔ اب آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جب جملہ کنٹینیو ہو تو پھر انا نہیں ہوتا، انا ہوتا ہے۔ آج یہ بات نوٹ کر لیں کہ کالا ایک ایسا فعل ہے کہ اس کے اندر جب انا آئے گا تو وہ انا ہی آئے گا۔ کالا ایک ایسا فعل ہے جس میں اگر انا آ جائے آگے تو وہ انا ہی رہے گا، وہ انا نہیں ہوتا۔ یہ کالا کے ساتھ اس کا ایک گروپنگ ہے، ایک اور بھی ہے، وہ جب اپنی موقع پہ آئے گی وہاں دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے کیا ہوا جی؟ ہاں جی کیا؟ جی جی دیکھیں، انا حرف تاکید ہے، یہ انا کے اوپر، انا کا اس نے نصب کرنا ہے نا، اب انا کا نصب ہے نی، اب وہ بنتا تھا انا نی، لیکن وہ ایک نون ڈراپ کر دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ انی۔ جی آگے، جمع مذکر ماضی غائب، اور کون ہے وہ؟ ملائکہ۔ قالو، انہوں نے کہا، اب انہوں نے کیا کہا جی؟ کیا ہے؟ استفہام، کویسچن ہے، کیا؟ کیا؟ تجعلو کیا ہے رانا صاحب؟ ہاں جی، کون سا فعل ہے؟ ماضی یا مضارع؟ مضارع ہے، اور کون سا ہے؟ اب صیغہ کون سا ہے؟ غائب کا ہے، حاضر کا ہے؟ دیکھیں وہ بات کر رہے ہیں اور وہ بات کر کے سامنے والے سے حاضر۔ قالو، انہوں نے کہا، حرف استفہام، تجعلو، آپ بناتے ہیں، یا آپ بنائیں گے یا آپ بنا رہے ہیں؟ اتجعلو، کیا آپ بنا رہے ہیں؟ اللہ سے خطاب کر رہے تھے نا، بات کر رہے تھے۔ اتجعلو، جیم عین لام مادہ، جعل یجعلو، تجعلو فعل مضارع، انت فاعل ہے اس کا، آپ بنا رہے ہیں کیا؟ فیہا، یہ ہا کدھر جا رہا ہے جی؟ ہاں جی، ہا زمین کی طرف جا رہا ہے، فیہا اس میں، من، یہ من کیا ہے جی؟ جو، اور یہ ہے کون؟ اس میں موصول، جب اس میں موصول ہے تو پھر اس کا صلہ بھی ہوتا ہے، اور اس کا صلہ کیا ہے؟ یفسد فیہا ویفسک الدماء، یہ پورا کیا ہے؟ اس کا صلہ ہے۔ اب ہم اس کو پہلے حل کر لیتے ہیں۔ یفسد کیا ہے جی اپنا ظہور بھائی؟ فعل مضارع ہے، یفسد، باب کون سا ہے؟ پہلے اس کے مادے کے الفاظ نکالنے، کون کون سے ہیں؟ فا، سین، دال، یہ ہو گئے۔ باب کون سا ہے؟ دیکھیے اگر یہاں پہ پیش ہے تو دو آپشن ہوتے ہیں آپ کے پاس، یا تو مجہول ہوگا یا مزیدن ہوگا۔ مجہول ہوگا تو یہ یہاں زبر ہونا چاہیے، لیکن یہ زبر نہیں ہے، زیر ہے، اس کا مطلب یہ مجہول نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ مجہول نہیں ہے، یہ مزیدن فی میں سے ہے۔ جی کوئی ہیلپ کرے گا ظہور بھائی کی؟
ہاں یفعلو کون سا باب ہے؟ افعال. اب آپ یہاں اس کو نوٹ کر لیں اسی پوائنٹ پہ. کیوں میں نے یہاں اس کو اس لیے نہیں لکھا کہ یہ پچھلی آیات میں گزر چکا ہے. جو گزرتے جائیں گے نا وہ پھر میں نے مادے ریپیٹ نہیں کیے, وہ پھر آپ نے میموری کو یوز کرنا ہے آپ کے, وہ گزر چکا ہے. تو یہ پہلے آیات میں گزر چکا ہے اس لیے میں نے یہاں پہ نہیں لکھا. باب افعال, اسی یفسدو کے نیچے بھلے لکھ لیں آپ کیا, افعال. افعل یفعلو, یفسدو فعل مضارع واحد مذکر. اب یہ بیسیکلی من ہی اس کا فاعل ہے, من یفسدو جو فساد کرے, جو فساد کرتا ہے یا کرے گا. کس میں؟ فیہا, پھر وہی سین فا کاف مادہ. کیا لکھا ہوا ہے جی, کوئی دیکھ کے بتائے. سین فا کاف مادہ عدنان بھائی. ہاں جی, ضرب یضرب باب ہے. یہ جو وہ ثلاثی باب ہے نا ان میں سے ہے, وہ جو ثلاثی 6 ابواب ہیں ان میں سے باب ضاد ہے, ضرب یضرب. اب آپ نے سین فا کاف کو اسی پہ بنانا ہے. کیسے بنائیں گے؟ صفا کا یسفکو, خون ریزی کرنا, خون ریزی کرنا, باہم قتل و قتال کا غارت گری اور جناب ایک دوسرے کے دشمن بن جانا. یفسکو, پھر اس کا عطف کس کے اوپر ہے؟ اسی من یفسدو کے ساتھ. من یفسدو فیہا و یسفکو الدماء, یہ نسب خون بہانا. ٹھیک ہے. قالو اتجعل فیہا, آپ بنا رہے ہیں اس میں اس کو, من یفسدو جو اس میں فساد کرے گا, و یسفک الدماء اور اس میں خون ریزی کرے گا. اب آگے کیا ہے جی شکاری صاحب؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ, واو حرف عطف ہے جی, نہیں سوری, واو ہے حالیہ, واو حالیہ ہے. اب فرشتے اپنا حال بیان کر رہے ہیں, فرشتے اب اپنا حال بیان کر رہے ہیں. یہاں تک تو صلہ بن گیا نا من کا, لیکن یہاں سے اب فرشتے اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا حال ایسا ہے. کیسے ہے جی آپ بتائیں؟ ہاں جی, نحن نسبح, باب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے میں نے, مادہ سین با ہا, باب تفعیل. کیا بنے گا؟ فعل یفعل, سبح یسبح, تسبیح کرنا. اب یہ کون سا صیغہ ہے؟ ہاں جی, نسبح, ہم سب کرتے ہیں. تاکید کے لیے جملہ اسمیہ بنا دیا گیا. نحنو پہلے آیا, وہ مبتدا بن گیا, نسبح اس کی خبر ہوگی. نحنو نسبح, ہم تسبیح کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ بحمدک, تیری تعریف کے ساتھ, بحمدک. اور یہ اس کے متعلق ہو گیا, یہ پوری خبر بن گئی. اور یہ مبتدا, نحنو مبتدا, نسبح بحمدک اس کی خبر کہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں. واو حرف عطف. آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی, وَنُقَدِّسُ لَكَ, یہ بھی وہی اسی خبر کے ساتھ ہے کیونکہ نحنو مبتدا, یہ اب پوری خبر ہے اور یہ خبر ثانی ہے واو کے ساتھ. قاف دال سین مادہ, وہی باب تفعیل. قدس یقدس, تقدیس بیان کرنا, پاکی بیان کرنا. وَنُقَدِّسُ لَكَ, لَكَ اس میں کیا ہے؟ متعلق فعل. نحنو اس کا فاعل ہے وہی جو مبتدا ہے, اور نقدس لَكَ, ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں, ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. کیوں ایسا ہوا؟ دیکھیں انہوں نے فرشتوں نے, اچھا یہ فرشتوں نے یہ کویشچن کیوں کیا, یہ سوالات کیوں کیے, آپ تفاصیل میں چلے جائے گا, یہ لمبے ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بڑی بحث ہوئی ہے کہ جی فرشتے کیسے اللہ سے خطاب کر سکتے ہیں, کیسے بات کر سکتے ہیں. یا انہوں نے وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا, تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا مطلب فرشتوں کو پتہ تھا کہ یہ جو انسان پیدا کیا جا رہا ہے یہ زمین میں یہ کارنامے کرے گا. اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو زمین میں جا کے فساد کرے گا, خون ریزی کرے گا. کیونکہ اللہ پیدا کر رہا ہے اگر اپنی عبادت کے لیے, تو نحن نسبح اور نحن نقدس, کہ ہم تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں, تیری عبادت بھی کرتے ہیں, تیری حکم عدولی بھی نہیں کرتے ہیں, تو ان کی اس کی ضرورت تو نہیں ہے. اس کا بڑا یہ انٹرسٹنگ اس کی ڈیٹیل ہے, آپ کوشش کیجیے گا اس کی تفسیر. دیکھیں قرآن بڑا خوبصورت, مزہ آتا ہے تفاصیل پڑھنے میں کہ اچھا مزید اس میں بات کیا ہے. آگے کیا ہے جی؟ کس نے؟ ہاں جی, ہوا فاعل اس کا,
قالا فعل ماضی واحد مذکر، قالا اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بیسیکلی تھا انا اعلم. اب اعلم فعل مضارع واحد مذکر متکلم، اعلم میں جانتا ہوں، انا اعلم میں جانتا ہوں. اور انا پھر اس کو جملہ اسمیہ بنایا گیا، انا مبتدا بن گیا، مبتدا کے اوپر انا آیا تاکید کے لیے. انی اعلم یقیناً میں جانتا ہوں، انی اعلم ما یہ آپ کا ہے موصولہ، اور یہ لا تعلمون پورا کا پورا صلہ ہے. قال انی اعلم یقینی طور پہ میں جانتا ہوں، ما جو لا نہیں نفی کے لیے، عین لام میم مادہ، تعلمون انتم فعل مضارع تم نہیں جانتے. یقینی طور پہ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب اور یہ پورا کا پورا جو ہے یہ قالا کا کیا ہے؟ مفعول ہے. قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آگے کیا ہے جی؟ یہ پچھلی آیت مکمل ہو گئی ہماری. ہاں جی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. جی ڈاکٹر صاحب واو استئنافیہ، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. علامہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ باب تفعیل، علم یعلم سکھانا، ٹھیک ہے جی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ جو سکھائے اسے. علمہ سکھانا، علمہ فعل ماضی واحد مذکر اس نے سکھایا، وعلمہ کس نے؟ رب نے سکھایا. علمہ اب یہ فعل بفاعل ہو گیا کہ فاعل بھی اسی کے اندر چھپا ہوا ہے. آگے کیا ہے جی ڈاکٹر صاحب؟ یہاں تک آدمہ کون سی حالت ہے؟ یہ رفع نصب جر نصب ہے، منصوب ہے. آدم منصوب ہے. منصوب کون ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو سکھایا، کیا سکھایا؟ ہاں جی، اسماء، اسم کی جمع اسماء، الاسماء معرفہ اسماء نصب ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے. اب یہ آگے کیا ہے جی؟ کلھا کیا ہے جی؟ اب یہ ہا کدھر جا رہا ہے؟ اسماء کی طرف، چونکہ غیر عاقل کی جمع فی الحال مذکر مؤنث اس لیے جا رہا ہے. اور کلو نصب کیوں ہے؟ ہاں جی، اسماء کی وجہ سے ہے، لیکن یہ جو پورا ہے نا یہ بدل کہلائے گا کہ علم آدم الاسماء کلھا، سارے نام سکھائے. ثم عطف پھر کیا ہوا بعد میں؟ عرضہم، عین را زا مادہ، وہاں دیکھیں کیا لکھا ہے میں نے اس پہ، باب کون سا ہے؟ زاد. کیا بنے گا؟ عرضا، عرضا یعرضو، عرضا یعرضو، اس کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا. عرضا فعل ماضی، یہاں تک فعل ماضی واحد مذکر، عرضا اس نے پیش کیا. کس نے؟ رب نے پیش کیا. تو فاعل کون ہے؟ ہوا. عرضا اس نے پیش کیا. آگے بتائیں کیا ہے؟ ہاں جی، کن کو؟ فرشتوں کا تو ذکر آ رہا ہے، علی الملائکتی آگے. تو یہ ہم کیا ہے؟ آدم علیہ السلام تو ایک ہیں، تو ہم کدھر سے آ جائے گا؟ اما ہوا بھی نہیں ہے. ہاں جی، ان چیزوں کو پیش کیا. یہاں ہم کیوں آیا ہے؟ کیونکہ وہ چیزیں عاقل اور غیر عاقل کا مرکب تھیں، کہ وہ جو چیزوں کے نام تھے وہ غیر عاقل اور عاقل کا مجموعہ ہو سکتے تھے. اس لیے یہاں ہا نہیں آیا بلکہ ہم کی ضمیر آئی ہے. یہ علماء نے جو تفسیر میں لکھا ہے، میں وہ بتا رہا ہوں، کیونکہ اللہ کی طرف اندازہ لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے. تو جو علماء نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے ہم کا مطلب، کیونکہ یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ صرف غیر عاقل ہوتی نا تو پھر ہا جانی چاہیے تھی. ہاں جی، لیکن جب یہ پیش کرنے کی بات آئی ہے نا
تو پھر جو ضمیر استعمال کی گئی وہ ہم ہے اور وہ جمع کی ضمیر ہے، اس لیے یہ غیر عاقل اور عاقل دونوں کا مجموعہ ہو سکتا ہے، اس لیے ضمیر ہم بھیجی گئی ہے کہ اللہ نے ان سب کو پیش کیا. کس پہ پیش کیا؟ علی الملائکتی، یعنی ملائکہ کے سامنے پیش کیا. اچھا، یہ ہو گیا متعلق فعل، اور یہ مفعول، اور وہ کیا ہے؟ اسماء ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ یقین کریں گرامر کے ساتھ قرآن کا مزہ آتا ہے، مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے. علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر کیا ہوا؟ فقال، اور پھر کیا؟ یعنی دیکھیں اب اللہ نے پیش کر دیا اور اس کے فوراً بعد کیا ہوا؟ پس فرمایا. قال، کیا جی اس کا مادہ کیا لکھا ہوا وہاں پہ؟ نون با، ہاں جی، حمزہ. باب کون سا ہے؟ کیا بنے گا؟ انباء ینبئ، انباء ینبئ، خبر دینا، یعنی اس کی وضاحت کرنا. اب یہ دیکھیں کون سا صیغہ ہے؟ تم بھی اونا، تم بھی اونا، تا ڈراپ کریں، نون ڈراپ کریں، امر بنانا ہے، الف لے آئیں، باب افعال کا ہے، ام بھی او، ٹھیک ہے. اب یہ نی کیا ہے؟ یہ مفعول ہے، نی مجھے، ام بھی او تم سب بتاؤ، نی مجھے. فقال انبئونی، تم سب، یہ اب امر دیا جا رہا ان کو، انبئونی تم سب مجھے بتاؤ. کیا بتاؤ؟ یہاں پہ غور کریں، یہ تھا اسماء ہؤلاء، کیا ہے جی؟ مرکب اضافی، اسماء ہؤلاء، ان کے نام. اور با ہے حرف جر، متعلق کے لیے اسمائی کو جر کر دیا کہ انبا ینبئ ہوتا ہے، جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہ با کے ساتھ آتی ہے. انبئونی باسماء ہؤلاء، بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام. سمجھ آ رہی بات جی؟ آگے کیا ہوا؟ ان حرف شرط آ گیا. حرف شرط اگر، کنتم صادقین، کانا یکونو سے کنتم، دیکھیں افاقی صداقت. اب یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ اگر تم سچے ہو. صادقون سے صادقین، صادقین حالت نصب، کیونکہ انہوں نے پہلے جو کہا تھا کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم، اور یعنی انہوں نے ایک طرح سے اپنی طرف سے اندازہ لگا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک امتحان رکھ دیا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ باتیں کیونکہ انہوں نے غائب کا اندازہ لگایا نا کہ یفسک الدماء، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے نام پیش کیا، اگر تم چلو اتنا علم رکھتے ہو تو پہلے ان چیزوں کے نام بتاؤ. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ آیت یوں ہے، ان کنتم صادقین فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ شرط پہلے اور یہ ہے جواب شرط. یہاں سے اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے نام. ٹھیک ہے، یہ تقدیم تاخیر ہے، یہی قرآن کی خوبصورتی اور بلاغت ہے. آگے کیا ہے جی؟ سمجھ آ رہی ہے سب بھائی؟ ہاں جی، چل جزاک اللہ خیر. کیا جی آگے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یہاں پہ سٹاپ ہے نا؟ انک انت العلیم الحکیم. ہاں جی، اب جی نسیم بھائی کیا ہوا؟
قالو فعل ماضی جمع مذکر، قالو انہوں نے کہا، کیا کہا انہوں نے؟ سبحانہ. بیسیکلی علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے. نسبح سبحانک، ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری. سبحانک، قالو انہوں نے کہا سبحانک، تو ہی پاک ہے، تو پاک ہے، تیری ہی پاکی ہے، تیری بزرگی ہے. سبحانک اس لیے نسب ہے. یہاں پہ سبحان کا میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی ہم قدرت کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ ہے جی. کئی بڑے دوسرے میننگ میں بھی لے کے چلے جاتے ہیں سبحان اللہ جی، یعنی وہ کوئی کیا جی نیگیٹو میننگ میں بھی لے کے چلے جاتے ہیں. کوئی کہ سبحان اللہ جی ویکھو دے کام ہے جی. وہ لقمے کے لیے ایک آپ کو دیا گیا ہے. ہاں جی، لیکن سبحان اللہ لقمہ سبحان اللہ نہیں، حدیث میں بھی سبحان اللہ ہی ہے، اللہ اکبر نہیں ہے، سبحان اللہ. اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تالی بجانا. ٹھیک ہے، اور اگر عورت نے لقمہ دینا ہو تو تالی بجانا، اور اگر ہو مرد نے لقمہ دینا تو سبحان اللہ نماز کے پیچھے. اچھا جی، قالوا سبحانک، تو ہی پاک ہے. اب وہ فرشتے اب اپنی لا علمی کا اعلان کر رہے ہیں. لا کون سا ہے جی؟ یہ کون سا نفی؟ لا نفی، لا ریبہ. دیکھیں ذہن میں بٹھا لیں قاعدہ لا ریبہ والا. علم سے علمہ ہو گیا سیدھا، تنکیر بھی گئی اور سیدھا نسب چلا گیا، یعنی کسی قسم کا علم نہیں ہے. کتنی بڑی نفی ہے، لا علم، کسی قسم کا علم نہیں ہے. اور لا کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے. یہ علم جو ہے یہ لا کا اسم ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، متعلق خبر ہے سیدھا. لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کسی قسم کا علم نہیں ہے. قالوا سبحانک لا علم لنا. اور علماء کہتے ہیں کہ اپنے علم کے بارے میں یہی کہنا چاہیے کہ سبحان اللہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ نہیں آتا، بس اتنا ہی آتا ہے یا اللہ جس کی تو نے ہمیں ہمت دے دی ہے، جو ہم بڑی محنت سے سیکھ رہے ہیں. یعنی کہ ہم سیکھ گئے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں. ہماری مدد فرمانا، ہماری غلطیوں، ہماری کوتاہیوں، ہماری کمی بیشیوں سے درگزر کر دینا کہ ہم انسان ہیں، غلطی خطا کے پتلے ہیں. علم ہمارا انتہائی ناقص ہے، یہ بیان کرنے میں سمجھنے میں کہیں غلطی ہو سکتی ہے، تصحیح فرما دینا، درگزر کرنا، کہیں پکڑ نہ لینا. اچھا جی، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے. کیا جی؟ الا، اس حرف استثناء، سوائے اس کے کہ ما صلہ، علمتنا اس کا یہ ہے موصولہ اور یہ اس کا صلہ. ما علمتنا، علمتا یہ کیا ہے جی؟ علمتنا، ہاں جی، علمتا ہے انت فاعل اس کا، علمتا باب تفعیل، علم یعلم، علمتا فعل ماضی، علمتا آپ نے سکھایا، نہ اس میں مفعول ہے، علمتنا جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. یعنی ہمارے پاس صرف اتنا علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے. انک انت العلیم الحکیم، اس کے اوپر آپ غور کریں. انت علیم حکیم تھا جملہ، آپ کیا ہیں؟ بہت جاننے والے ہیں اور بہت دانا ہیں، حکمت والے ہیں. پھر اس کے اوپر آیا انا، اس نے انت کو کیا کر دیا؟ انک علیم حکیم. پھر کیا ہوا؟ حصر کا مفہوم، خبر کو معرفہ بنا دیا گیا ال کے ذریعے. پھر مبتدا سے مناسبت رکھتی ضمیر بیچ میں لائی گئی کہ صرف تو ہی زیادہ سب کچھ جاننے والا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے. یعنی سنگل آؤٹ کر دیا کہ بس تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم. صحیح ہے جی، علیم حکیم. یہ فعیل کا جو وزن ہے نا، اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ فعیل کے وزن پہ جو بھی آ رہا ہوگا اس کا مطلب میں زیادتی ہوگی، کہ بہت جاننے والا، بہت جاننے والا، بہت معاف کرنے والا. رحیم، کریم، فعیل، یہ جو اس وزن پہ آ رہے ہیں نا، شدید، یہ ایک ہی وزن ہے، اس میں کثرت پائی جا رہی ہے چیز کی. آگے کیا ہے جی؟ یہ آیت اینڈ ہو گئی نا، آگے کیا ہے؟ ہاں جی، یہاں سے پھر قصہ شروع ہوا آدم علیہ السلام کا. کالا
یا آدم. اچھا جی یہاں سے دیکھیں کالا فعل ماضی واحد مذکر, رب نے فرمایا یا حرف ندا منادا آدم علیہ السلام, یا آدم انبئ ہم. اب یہ کیا ہے انبئ ہم, وہی پہلے ابھی آیا ہے انبأ ینبئ انفارم کرنا بتانا. انبئ اب یہاں امر ہے لیکن کیا امر ہے واحد انت کا امر ہے, وہاں تھا انتم تم سب, انبئوا تم سب بتاؤ, یہاں کیا ہے ایک کو انبئ آپ بتائیں. یا آدم انبئ اے آدم علیہ السلام, انبئ آپ بتائیے, کنہیں بتائیے, ہم مفعول کس کو بتائیں فرشتوں کو بتائیں. قال یا آدم انبئہم کیا بتائیں جی بِأَسْمَائِهِمْ. ہاں جی اسماؤہم ان چیزوں کے نام. با پھر وہی میں نے آپ کو بھی بتایا تھا نا کہ انبا ینبئ کیا با کے ساتھ آتا ہے کہ ان چیزوں کے نام بتائیں انہیں. آگے فلما انبأہم. آجی اب یہاں پہ دیکھیں فا پھر فوری, اب فا کیا ہے حکم ہوا نا, حکم کی تعمیل ہو گئی, حکم کی تعلیل. پس فلما لما کا مطلب کیا ہے جب, انبأ پھر وہی انبأ ینبئ بتانا, فعل ماضی واحد مذکر انبأ اس نے بتا دیا, فلما جب اس نے بتایا, ہم مفعول ملائکہ, جب آدم علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کیا ہوا پھر بِأَسْمَائِهِمْ پھر وہی بات بِأَسْمَائِهِمْ. ہاں جی یہاں پہ سٹاپ ہے کوئی کنٹینیو ہے. کالا کالا الم اقل لکم یہاں تک. کالا رب نے فرمایا, کالا آ کیا ہے جی حرف استفہام کیا, اور لم کیا ہے نفی کے لیے آتا ہے, فعل مضارع پہ آتا ہے اور مضارع کو کیا کر دیتا ہے مجزوم کر دیتا ہے. یہ تھا اقولو, اقولو میں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں, اور جب اس کو یہ مجزوم کرے گا تو کیا ہوگا, یہ اقول کیسے بن رہا ہے یہ غور کریں. لام ساکن ہو گیا, پیچھے واو بھی ساکن ہے, دو ساکن ہو گئے. اس صورت میں کیا ہوتا ہے حرف علت کو گھر جانا پڑتا ہے اقل. آپ نے اللہ نے فرمایا الم اقل کیا میں نے تمہیں کہہ نہیں دیا تھا, لکم متعلق کے فعل, قال الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں کہہ نہیں دیا تھا. آگے کیا ہے, کیا کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. ہاں جی اب دیکھیں یہ وہی بات سیم ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جو کی, انی اعلم, وہی عالم. یقینی طور پہ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ بھئی میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ انی اعلم, یقینی طور پہ میں جانتا ہوں. اب کیا جانتا ہوں, غیبہ نصب آ رہا ہے مفعول کے طور پہ, غیب السماوات والارض زمین و آسمانوں کے چھپی ہوئی باتیں, راز نہیں اللہ زمین و آسمان کے تمام چھپی ہوئی باتیں چھپے ہوئے راز کیا ہے جانتا ہے. وَأَعْلَمُ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں, وہ حرف عطف, اعلم اور میں جانتا ہوں کیا, ما یہ ہے موصولہ, ٹھیک ہے جی, تبدون یہ اس کا صلہ, مادہ کیا ہے جی اس کا, ماں میں نے لکھا تھا با دال واو, باب کون سا ہے افعال, افعل یفعلو, ابدا یبدو ہے,
یبدو سے تبدونا، انتم فعل مضارع، انتم اس کا فاعل ہے، ما تبدونا اس کا مطلب ہوتا ہے کیا جی؟ ظاہر کرنا، یہ ہے ظاہر کرنا، نہیں عین با دال نہیں ہے، تبدونا، ٹھیک ہے جی، کیا ہے جی؟ ما تبدونا، تم جو ظاہر کرتے ہو، وما پھر وہی ما جو موصولہ ہے، یہ اس کا صلہ ہے، کنتم تکتمونا، کاف تا میم مادہ، اس کے بارے میں لکھا ہے میں نے، ہاں جی، باب نون کتم یکتم، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور تکتمونا تم، انتم فعل مضارع، فاعل کون ہے؟ انتم، تکتمونا تم چھپاتے ہو، کنتم کانا یکونو سے، کنتم اور کنتم تکتمونا ماضی مضارع کا جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ اس کا ترجمہ تم چھپایا کرتے تھے، جو تم چھپاتے تھے، صحیح ہے جی، جو تم چھپایا کرتے تھے، ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ جی ساق بھائی، امید ہے تھوڑی سی سپیڈ ہماری فاسٹ ہو گئی ہے یا مزید ہو جائے گی؟ ہاں جی، ہو جائے گی یا ہو گئی ہے؟ لگے گا ٹائم، نہیں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں الحمدللہ ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، اور ویسے آپ کو بتاؤں گرامر جو ہے نا آیات کی، اصل گرامر حل ہم نے اب شروع کی ہے، جو ہم نے 30واں پارا ہے نا وہ تو یوں سمجھے ہم نے سٹارٹر لیا تھا جس میں ایک آئیڈیا ہوا، لیکن اب ہم اس کو پراپرلی صحیح طرح سے اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری پوری مدد فرمائیں گے۔ ہاں جی، یہاں تک تو ہو گیا، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ہے جی؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہاں جی، لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا واو ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ہاں جی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، واو استئنافیہ نیا جملہ شروع ہو گیا۔ اس کا کیا ہوگا جی؟ جب، قلنا کاف واو لام مادہ، کالا یقول قلنا ہم نے کہا، قلنا نحنو اس کا فاعل ہے، متکلم کا صیغہ ہے ماضی نحنو، وَإِذْ قلنا جب ہم نے کہا، کس سے کہا؟ للملائکتی، متعلق فعل لام حرف جر، للملائکتی، فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ اسجدو نہیں ہے، اسجدو، سجد یسجدو، اسجدو، حمزۃ الوصل ہے اس لیے ملا دیتے ہیں تسجدو، اسجدو واو الف کا صیغہ امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، تم سب سجدے میں گر جاؤ، اسجدو، اور سجد یسجدو ہمیشہ لام کی پریپوزیشن سے آتا ہے، سجدت للہ، میں نے اللہ کو سجدہ کیا، اس لیے یہ لام جر ہے، اسجدو لآدم، لام حرف جر، آدم جو ہے وہ کیا، یہ اب کون سی حالت ہے؟ نصب کے جر، جر، اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، پھر کیا ہوا؟ فا سجدوا، اب دیکھیں پھر وہ جب حکم ہوا تو فا کے ساتھ آ رہا ہے، فوراً عمل ہو رہا ہے نا، سبب فوراً رزلٹ آ رہا ہے، فسجدوا، سجدوا فعل ماضی، انہوں نے سجدہ کر دیا، فسجدوا انہوں نے سجدہ کر دیا، سوائے اللہ کس کے؟ ابلیس، نصب، سوائے ابلیس کے۔ یہاں ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، بڑا پیارا سا، حرف استثناء ہے اللہ، اب اللہ کے بعد جو آتا ہے وہ مستثنیٰ ہوتا ہے جس میں سے استثناء کیا جا رہا ہے۔ اچھا پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیں، پھر ٹائم بچا تو اس پہ بات کرتے ہیں، نہیں تو کل اس پہ کریں گے ہم، یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ ابلیس اللہ کی وجہ سے جو نسب جا رہا ہے نا، یہ اس کو فرشتوں کی صف سے الگ کر رہا ہے،
یہ اس کا اللہ کے بعد نسب جانا اس کو فرشتوں کی صف سے نکال رہا ہے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا. اگر فرشتہ ہوتا تو ابلیسا نہیں آتا, ابلیسو آتا. یہ ایک پوائنٹ ہے, گرامیٹیکل پوائنٹ ہے, یہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے کیونکہ ٹائم اذان میں 2 منٹ رہ گئے. ابا کا مادہ کیا ہے جی؟ حمزہ باب یا, ابا یا ابا, ٹو ریفیوز. حمزہ با یہ میں نے نہیں لکھا, لکھ لیں. حمزہ با یا ابا, باب فتحہ پہ ابا یا ابا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ انکار کرنا, ریفیوز کر دینا. ابا فعل ماضی واحد مذکر, اس نے انکار کر دیا. واستکبرا کاف با را مادہ باب استفعال, استکبرا یستکبرو بڑائی چاہنا. واستکبرا اور اس نے بڑائی چاہی سے مراد تکبر کیا. واستکبرا واو حالیہ ہے, کس حال میں؟ اب اس کا رزلٹ کیا تھا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. من الکافرین یہ اب متعلق کے فعل بن گیا, کانا کا اسم ہے اس میں ہوا, اور من الکافرین متعلق خبر آ رہا ہے, خبر محذوف ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ یہاں کا ترجمہ انہوں نے یہاں پہ علماء نے اس کو اس طرح سے کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ وہ ہو گیا کافروں میں سے, وہ ہو گیا کافروں میں سے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے. اس میں ایک اور پوائنٹ ہے, اس میں اس کا پوائنٹ یہ جو لام حرف جر ہے نا, اس جدو لآدم, یہاں وہ کہتے ہیں یہ جو لام ہے اس کو آپ الہ کی میننگ میں لے لیں. کس میننگ میں لیں گے؟ الہ کی میننگ میں. سمت کی طرف سجدہ کرنا. اس جدو لآدم, آدم کی طرف سجدہ کرو یا آدم کو سجدہ کرو, کیونکہ لام کا اوریجنل میننگ کیا ہے؟ کے لیے. تو یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا یہاں پہ جو ترجمہ مطلب لیا جاتا ہے وہ لیا جاتا ہے کہ اس کی طرف یا اس کی سمت کی طرف الہ کے میننگ میں لیا جاتا ہے, لیکن رہتا لام ہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. آمین یا رب العالمین.